ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر حضرت امیر معاویہ منافق تھے، اگر حضرت امیر معاویہ جہنمی تھے، اگر حضرت امیر معاویہ کافر تھے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو جو صحابی سب سے پہلے موجود ہوتا تھا قرآن لکھتا تھا. آیت نازل ہوئی، فرشتہ چلا گیا تو حضور کہتے تھے بلاؤ کسی کو لکھے، نیا نیا قرآن کا مضمون آیا ہے. تو جن صحابہ میں جو صحابہ قرآن لکھتے تھے انہی میں حضرت امیر معاویہ ہیں. قرآن کا بڑا حصہ ہے جو کس نے لکھا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے. تو تم ایک شخص کو جو کاتب قرآن ہے، کاتب وحی ہے، اس کو تم کافر کہتے ہو. بدبختو تم سے بڑا کافر کون ہوگا؟ تم ان کو جہنمی کہتے ہو، تم سے اور تمہاری ذہنیت بنانے والوں سے بڑا جہنمی کون ہو سکتا ہے؟ تم ان کو حرامی کہتے ہو، تم سے بڑا حرامی کون ہو سکتا ہے؟ تم حضرات صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہو، تم ان کے بارے میں گستاخی کرتے ہو. ایسی گستاخی کرنے والے منظر پہ آئیں گے، زبان کھینچ لیں گے، حالات کا کوئی ڈر نہیں لگے گا. ہم اپنے ممبر و محراب کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی ممبر و محراب سے ہٹا دے گا اس سے نہیں ڈریں گے. ہم ہیں حضرات صحابہ کے وکیل، ہمارا دین و ایمان حضرات صحابہ ہیں. تم کسی ایک صحابی کے بارے میں بدزبانی کرو گے، ہم تمہاری نسلوں کو ٹارگٹ بنائیں گے، تمہاری اصلوں کو ٹارگٹ بنائیں گے. تم کسی ایک صحابی کو حرامی کہو گے، ہم تمہاری نسل اور اصل کو حرامی کہیں گے. تم ایک کو جہنمی کہو گے، ہم تمہارے پورے خاندان کو جہنمی کہیں گے. تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ صحابہ کے نام لینے والے ابھی وہ زندہ ہیں؟ تم نہیں سمجھتے کہ صحابہ کے نام پر جان قربان کرنے والے زندہ ہیں؟ جو ہمارا دین ہے، جو ایمان ہے، جو قرآن ہے، جو ہمارے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تم ان پہ گستاخی کرو گے. تم ہماری ماں حضرت عائشہ کے بارے میں بدزبانی کرو گے، ان کو جہنمی کہو گے. تم حضور کی بیوی کو جہنمی کہو گے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیٹی کا بیٹا حضرت امام حسین نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کو تم باغی کہو گے، اور پھر بھی کہو گے ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت حسن کے ماننے والے. تم منافق ہو، تم رافضی ایجنٹ ہو، تم یہودی ہو، لیکن تم ماحول سے ڈر کر کسی کے سامنے اپنی چادر نہیں اٹھا سکتے. کبھی کبھی تمہاری یہ گندگی اندر کی باہر نکلتی ہے. حضرات صحابہ کے بارے میں بات بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. کسے باشد کوئی ہو ہم اس کی زبان کھینچیں گے، اور اس سلسلے میں ہمیں کہیں تک بھی جانا پڑے جائیں گے، اور اس کو ننگا کرنا پڑے گا ننگا کریں گے. ورنہ اپنی زبانیں بند رکھو، ہماری زبانیں نہ کھلواؤ. ہمیں پیار سے بات کرنی بھی آتی ہے اور سختی کے ساتھ بات کرنی بھی آتی ہے. ہمیں محبت کے پیغام دینے بھی آتے ہیں، گالیوں کے جواب دینا بھی آتا ہے. ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرے تو غصہ آتا ہے. حضرات صحابہ، اولیاء اللہ، علماء و صلحاء کے بارے میں کوئی بدزبانی کرے گا اس پر بھی غصہ آئے گا، اور ماں باپ کے حق میں کوئی گالی دے گا اس کو برداشت کر سکتے ہیں. کسی صحابی کے بارے میں کوئی گالی دے گا اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کان کھول کے سنو، ہوش کے ناخن لو. اس سے پہلے کہ تمہارے متعلق کوئی ایسی بات منظر پہ آئے کہ تم اپنا یہ سیاہ چہرہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہو، اس سے پہلے اپنی زبانیں بند کر لو، ہوش کے ناخن لو. ورنہ جو حال صحابہ کے دشمنوں کا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، سب سمجھتے ہیں، وہی حال تمہارا ہوگا. جہاں حضرت امیر معاویہ کے دشمن جائیں گے وہی تم بھی جاؤ. اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس جنت میں امیر معاویہ ہو وہاں تم جاؤ، جس میں حضرت علی ہو وہاں تم جاؤ. کیونکہ حضرت علی تو کہتے ہیں ہم اور ہمارے سامنے آ کر لڑنے والے دونوں کہاں ہیں؟ جنت میں. تو جس جنت میں حضرت علی ہیں اسی میں امیر معاویہ ہیں. تم وہاں نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے پھر جہنم آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی تمہارے لیے انشاءاللہ ذلت اور رسوائی ہوگی. اس کے لیے ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ قدم اٹھانا پڑے گا تو اٹھائیں گے انشاءاللہ.